السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم حروف کا بیان پڑھیں گے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اردو میں کہ جس کو سمجھے بغیر ہم لوگ ایک جملہ جو ہے اسے ٹھیک نہیں لکھ سکتے. انگلش کی گرامر میں اور اردو کی گرامر میں یہ چیزیں بالکل سیم ہیں. پریپوزیشنز انگلش میں اور اردو میں حروف کا بیان، یہ جو چیزیں ہیں نا، جتنی بھی پریپوزیشن ہو گئی، ایڈجیکٹو ہو گئے، یہ یہاں پر دیکھیں تو یہ وہی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، انگلش میں سمجھنے کے لیے آپ ان کی انگلش کو سمجھ لیں. جو میں تعریفیں بتا رہا ہوں، جو میں مثالیں دے رہا ہوں، ان مثالوں کو آپ انگلش میں اگر سمجھ لیں گے تو آپ کو انگلش کی بھی جتنے بھی مطلب کہ حروف کا بیان ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اور آپ کو انگلش میں اور اردو میں پھر جملہ لکھتے وقت آپ نے کہاں پر کون سا حرف لکھنا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے، کیونکہ یہاں پر جو حروف کا بیان ہے اس کی وجہ سے 15 اقسام ہے اور انتہائی آسان ہے. 15 اقسام ہے اور انتہائی آسان ہے. بعض تو ایسی اقسام ہیں جن کو دیکھ کر ہم لوگ اس کی تعریف خود بخود ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. تو لہذا اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آگے نہیں بڑھانا، بلکہ سکون کے ساتھ پہلے سمجھنا ہے چیز کو اور اس کے بعد پھر اس کو اپنا جو پڑھائی میں پڑھتے وقت یا لکھتے وقت آپ نے اس کو ذرا دیکھنا ہے. سب سے پہلے یہ جو حرف ہے، تنہا یہ واضح معنی نہیں دے گا. تنہا یہ واضح معنی بالکل نہیں دے گا. جب یہ چیز دوسرے جملے کے ساتھ مل کر آئے گی تب یہ آپ کو پتا چلے گا یہ کون سا حرف ہے یا کیسے. جیسے گلاس میں پانی ہے، بلال نے آصف کو مارا، مجھے ظفر سے ملنا ہے. تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اگر گلاس میں پانی ہے تو اس میں حروف کیا ہے؟ اب دیکھیں، اگر میں اس کو انڈر لائن کر دوں، اگر اس کو ہم لوگ ایک دفعہ ختم کر دیں جملے میں سے، تو گلاس پانی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا گلاس پانی میں ہے، گلاس میں پانی ہے، پانی کے اوپر گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے. کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی جب تک ہم لوگ یہاں پر حرف نہیں لگائیں گے. بلال نے آصف کو مارا. اب دیکھیں، بلال اگر یہاں پر بلال آصف کو مارا، پھر بھی جملہ جو ہے وہ ممل سا بن گیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو نے ہے یہ اگر استعمال نہیں کریں گے، پھر اگر ہم لوگ کو اگر نہیں اس جملے میں لائیں گے، بلال نے آصف مارا، تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی، جملے کی وضاحت نہیں ہوگی. تو یہ حرف، یہ جو حروف ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ جملے کو ڈیفائن کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں یہ ہمیں حروف کہ جناب بلال نے آصف کو مارا ہے. اب نیچے دیکھیں، مجھے ظفر سے ملنا ہے. اگر یہاں سے جو سی ہے اس کو جو انڈر لائن میں الفاظ کیا ہے، مجھے ظفر ملنا ہے، تو نہیں پتا ظفر کو ملنا ہے، ظفر سے ملنا ہے، ظفر کے کسی رشتہ دار سے ملنا ہے. تو یہ حروف کا بڑا مطلب عمل دخل ہوتا ہے کہ جملے میں، اردو زبان و بیان میں، لکھتے ہوئے، بولتے ہوئے. اب مزید آگے ہم پڑھتے ہیں کہ حروف کی اقسام ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا حروف کی کتنی اقسام ہیں جی؟ 15 اقسام ہیں جی. 15 اقسام میں سے ہم لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں جی، اور پھر اس جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی ہم اس میں مزید اس کو پڑھیں گے. اب دیکھیں ذرا، سب سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے حروف جار. اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ حروف جار جو ہے وہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ، فاعل کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں. یعنی کہ حروف جار ایسے حروف ہوتے ہیں جو ایک نام کو دوسرے نام کے ساتھ اور ایک سبجیکٹ کو، کام کرنے والے کو کام کے ساتھ اور سبجیکٹ کو ورب کے ساتھ ملاتے ہیں. مثال میں، سے، تک، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، اندر اور باہر. یہ دیکھیں چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ یہ جو پین ہے یہ اوپر ہے، ٹیبل کے اوپر، ہاتھ کے اوپر ہے، ہاتھ کے نیچے ہے، میز کے نیچے ہے. یہ سارے کا سارا جو بیان ہے یہ حروف جار ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو حروف جار ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ اور فاعل کو فعل کے ساتھ یہ ملاتا ہے. حروف علت، اب ہم صرف مطلب سمجھ لیں.
صرف 1 سیکنڈ لگے گا اس کو یاد کرنے میں کہ حروف علت، علت کا مطلب ہوتا ہے سبب یا وجہ. تو سمپل ہو گیا کہ ایسے حروف جو کسی سبب یا وجہ کو بیان کریں، بیان کرنے کے لیے استعمال ہوں یا ان کو اس کو بیان کریں، وہ حروف علت. اب دیکھیں مثلا تاکہ، وجہ کے، اس واسطے. اب آگے چلیں، حروف عطف ہے. اب عطف جو ہے یہ ایسے حروف عطف ایسے حروف ہیں جو دو اسموں کو، دو فاعلوں کو اور دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں. مثلا واو اور کر کے پھر، یعنی کہ ایسے حروف جو دو اسموں کو، دو فاعلوں کو اور دو جملوں کو آپس میں ملائیں وہ حروف عطف ہوتے ہیں. اب آگے دیکھیں حروف شرط و جزا. اب حروف شرط و جزا دو ہے، ایک ہے شرط، دوسرا ہے جزا. ظاہری سی بات ہے جزا کے لیے کسی کام کا ہونا ضروری ہے، کسی شرط کا ہونا ضروری ہے. اب حروف شرط و جزا پہلے پڑھیں گے شرط کے مواقع. حروف شرط وہ حروف ہیں جو شرط کے موقع پر بولیں گے. اگر تم نے مجھے یہ کہا، اگر میں یہ پاس کر جاؤں گا، اگر تم یہ لائن کراس کرو. تو جزا کا مطلب ہوتا ہے انعام، جزا کا مطلب ہوتا ہے سزا. تو حروف شرط و جزا کے ایسے حروف جو شرط و جزا کے لیے شرط کے موقع پر، مثلا اگرچہ میں غصے میں ہوں لیکن ورنہ ہر چند، یہ حروف شرط ہیں. اب جزا کو دیکھیے گا، جزا شرط کے جواب میں بولا جاتا ہے. اگر تم نے یہ کیا تو میں آپ کو یہ انعام دوں گا، اگر آپ نے یہ لائن کراس کر لی تو آپ کو سزا ہوگی. اب دیکھیں ایک حصہ جو ہے وہ شرط کا ہے، دوسرا ہے جزا کا. اگر آپ نے محنت کی، یہاں تک شرطیہ جملہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جزا کا ہے، آپ اچھے نمبر لے سکیں گے. اگر آپ نے محنت کی، شرط، جزا کے آپ اچھے نمبر لے لیں گے. حروف شرط و جزا. آگے آ جائیں حروف افسوس. جیسا کہ نام سے پتہ ہے کہ ایسے حروف جو افسوس کا اظہار کرنے کے لیے یا تکلیف میں، گھبراہٹ میں بولے جاتے ہیں. ہیف، اف ہو، اوہ ہو، یہ کیا ہو گیا، افسوس، ہائے، وائے، یہ سارے کے سارے حروف ہیں جو افسوس کا اظہار کرنے کے لیے تکلیف میں یا گھبراہٹ میں بولے جاتے ہیں. حروف تاکید ہے. اب تاکید کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ایسے حروف جو تاکید کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ضرور کرنا، یہ تم سراسر غلط کر رہے ہو، ٹھیک کرو اسے، بے شک، ہرگز. ایسے حروف جو تاکید کرنے کے لیے استعمال ہوں انہیں کیا بولا جاتا ہے؟ حروف تاکید. اب اس کے بعد ہے حروف ندا. اس کو ندا نہیں بولنا، ندا لفظ ہے. اب ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا. ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، کال کرنا. حروف ندا ایسے حروف ہیں جو کسی کو پکارنے کے لیے یا منادی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. منادی کا مطلب ہوتا ہے اعلان کر کے بلانا، اعلان کرنا. مثلا ارے، ابے، او، اجی، یہ سارے کے سارے حروف ندا ہیں. یہ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے یہ حروف بولے جاتے ہیں. حرف ہم لوگوں نے پڑھا تنہا واضح معنی نہیں دے گا. جیسے میں نے آپ کو مثالوں میں بتایا، گلاس میں پانی ہے، بلال نے آصف کو مارا. اگر نے ختم کر دیا جائے کو ختم، بلال آصف مارا، کوئی پتہ نہیں چل رہا، مجھے ظفر سے ملنا ہے، گلاس میں پانی. یہ انڈر لائن جتنے بھی الفاظ ہیں یہ حروف ہیں، ان کو ختم کر کے آپ دیکھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو جملے کی سمجھ آئی کہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا جی اس کی اقسام. ہم لوگوں نے کہا کہ 15 اقسام ہیں. 15 اقسام میں سے ہم لوگوں نے یہ 3 پیچھے اور 8 پڑھی ہیں. حروف جار ہے، ہم نے اس کو پڑھا. حروف علت، وجہ، سبب. حروف عطف دو اسموں کو، فاعلوں کو، جملوں کو ملاتا ہے. حروف شرط و جزا، شرط کے موقع پر شرط بولتے ہیں، جزا کے موقع پر شرط کے جواب میں جو بولتے ہیں کہتے ہیں جزا. حروف افسوس ہے جو افسوس کرتے ہوئے گھبراہٹ میں بول جاتے ہیں. حروف تاکید ہے تاکید کرتے وقت. اور حروف ندا ہے کسی کو پکارتے وقت. اگر آپ نے ان کو یاد کر لیا، جب بھی آپ لکھیں گے، جملہ لکھیں گے، جب آپ مضمون لکھیں گے، وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا ہم لوگوں نے کیا ہے. آپ کا ہم ناصر اس کو یاد کیجیے گا اور اپلائی کیجیے گا.